اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس ماہ رمضان میں قیام فرمایا، قیام کیا، یعنی اس نے ماہ رمضان میں تراویح باجماعت پڑھی، اس میں قرآن سنا، اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور قرآن کا یہ جو تقویٰ کا پیغام ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ہدایت کا پیغام ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ایک اور سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ کل سے انشاءاللہ الرحمن توقعات کی جا رہی ہیں کہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ چند ایک اہم باتیں جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جن سے اثرات روزے پہ پڑتے ہیں۔ بالکل، مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ اس کو چاہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ ترک کرے۔ اور ایک اہم بات اس حوالے سے جو کہ بہت حساس ہے اس بارے میں، لوگ ایسے وظائف یا کلمات اس مہینے میں پڑھتے ہیں جن کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ سب سے پہلے جب ہم سحری کھاتے ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ ہم امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہم سحری کی شروعات کریں تو اسی طریقے سے کریں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جب ہم نیت کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں سحری کے وقت کہ ہمیں سحری کھانی ہے، بس یہی کافی ہے، اور کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی ہے جو اس وقت آپ کو پڑھنی ہے۔ اب اگر یہ کوئی دعا پڑھتا ہے تو یہ تعلیم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو کامل نمونہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کوئی کتنا بھی عمل کرے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق نہیں ہے تو اس نمونے کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سحری کھائے، اور سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ ہے طلوع فجر تک۔ طلوع فجر تک وہ کھانا کھائے، جس طرح وہ چاہے وہ کھانا کھائے، اچھی طرح کھائے، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اسراف اور تبذیر سے بچنا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت یا کہ افطاری کے وقت لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ شاید ہمیں بھوک نہ لگے، مگر اس مہینے میں بھوک کا احساس ہونا اجر و ثواب میں زیادتی کا باعث ہے۔ لہٰذا ان کو چاہے کہ اسراف تبذیر سے بچ کر ہلکا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، اور جب افطاری آئے، افطاری کے وقت کم از کم 10-15 منٹ پہلے دعاؤں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ اس بارے میں ایک آیت ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ ایک ایسا مہینہ میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس کا بہترین وقت ہوتا ہے افطاری کا وقت۔ افطاری کا وقت بھوک میں پیاس ہوتی ہے، اس کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا کرشمہ ہے، ایک انسان جس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور اس کے سامنے وہ کھانے کی چیزیں میسر ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے تابع داری میں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اور یہ اتنا حسین جمیل موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت کا خیال رکھیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جو دن ہے وہ سچائی پر گزارے۔